أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. صدق الله العظيم. دو جہاں راحت قلب و جان، رحمت دو جہاں راحت قلب و جان.
کے صدقے میں ہم غم زدوں کو ملی، جس کے صدقے ہم غم زدوں کو ملی، ایک نئی زندگی اور کیا چاہیے، رحمت دو جہاں۔ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جہاں، ظلم کی چل رہی تھیں یہاں آندھیاں، ظلم کی چل رہی تھیں یہاں آندھیاں، آپ کیا آ گئے انقلاب آ گیا، آپ کیا آ گئے انقلاب آ گیا، تیرگی مٹ گئی اور کیا چاہیے، آپ کیا آ گئے انقلاب آ گیا، تیرگی مٹ گئی اور کیا چاہیے، ایسا ہادی کوئی، ایسا محسن کوئی، ایسا کوئی، کیا ہوا ہے کوئی، وقت رخصت جس کے لب پر رہا، امتی امتی اور کیا چاہیے، رحمت دو جہاں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تلاوت کلام الرحمن قاری فیصل چشتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش فرمایا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت کیا، اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ آسان زندگی کا ہے، جس میں ہم سے مخاطب ہوتے ہیں محمد اشرف قادری صاحب، جو کہ بانی ہیں، چیئرمین ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کے۔ آئیے انہیں سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کیا شان ہے اس شخص کی جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصافحہ کریں۔ پڑھ گئی میں شر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ناظرین، آج 26 رمضان المبارک ہے اور 27 کی آج شب شروع ہو جائے گی، اور کثیر علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ 27 رمضان کی شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر ہے۔ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 27 رمضان کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے، اس رات میں سلامتی ہے صبح ہونے تک۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اس طرح عبادت کرتا تھا کہ دن میں جہاد کرتا اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اس نے 1000 ماہ اس طرح گزارے کہ دن میں جہاد کرتا اور رات میں عبادت کرتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں اس طرح عبادت گزرے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اس طرح تو بنی اسرائیل ہم سے آگے چلے جائیں گے عبادت میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پھر یہ قرآن میں صورت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو کوئی اس مبارک رات میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے، تو گویا اس نے اس شخص سے زیادہ عبادت کری جس نے 1000 ماہ رات بھر عبادت کری اور 1000 ماہ دن میں جہاد کیا۔ 1000 ماہ 83 سال 4 ماہ ایک رات کی عبادت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر ہے، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو بھی ہمیں ملا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ لیلۃ القدر بھی ملی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، 15 شعبان بھی ملی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، رمضان بھی ملا تو اللہ عز و جل کے محبوب کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، قرآن بھی ملا تو صاحب قرآن کے صدقے میں ملا۔ جو کچھ ملا تم سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے اور یہ جھنڈا کعبۃ المعظمہ پر وہ نصب کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں پھیل جائیں، اور ان فرشتوں کی تعداد زمین پر بچھی ہوئی کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جو مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام انہیں حکم دیتے ہیں واپسی کا، تو یہ پوچھتے ہیں کہ آج کی رات اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا سوائے 4 لوگوں کے، ایک شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھا مسلمانوں سے عداوت کینہ بغض رکھنے والا۔ ناظرین، 2 گناہوں کو تو ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور ماں باپ کی نافرمانی بھی گناہ ہے، اور قطع تعلق کا بھی ہمیں معلوم ہے گناہ ہے، لیکن معاشرے میں قطع تعلق کو اس طرح نہیں گناہ سمجھا جاتا جس طرح شراب پینے اور ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ قطع تعلق تو ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے، ہر گھر میں کم و بیش ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں آپ دیکھیں گے کہ جب شادی کی تقریب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جس کے بھائی کی گھر میں شادی ہے اس کا اپنا سگا بھائی ہی موجود نہیں ہے، تو بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، ماں کی بیٹی سے نہیں بنتی، تو یہ اگر نہیں بنتی پھر بھی قطع تعلق حرام اور جہنم میں لینے جانے والا کام ہے۔ جو کسی مسلمان سے جو تعلق توڑے گا، یعنی کہ اپنے رشتہ دار سے جو رحم کے رشتہ دار ہیں
ان سے تعلق توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اس رات میں بھی نہیں بخشے گا. اتنے لوگ بخشے جائیں اور وہ شخص محروم ہو جائے, کس وجہ سے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے. اس میں بہت سارا جو ہے نا وہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے انا کو فنا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ میں کیسے جاؤں, وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے, وہ تو غریب ہے, میں اس کے آگے کیسے معافی مانگوں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف کرتا ہے جو بندوں کو معاف کرتے ہیں. تو بہرحال لیلۃ القدر کی رات برکت ہی برکت, خیر ہی خیر, بھلائی والی رات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بھلائی والی رات ہے اور اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے, رزق کی تقسیم ہوتی ہے, دیگر جو امور ہوتے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں. 15 شعبان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. 27ویں شب لیلۃ القدر کثیر علماء کا خیال ہے. اب اس رات میں کچھ نوافل بھی ہیں اور وہ نوافل کیا ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات میں نوافل کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 100 ہے. تو میں آئیے آپ کو کم از کم جو 2 نوافل ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 2 نفل اس طرح پڑھیں ایک سلام کے ساتھ کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, دوسری رکعت میں سورہ قدر اور پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس رات میں سے آپ کو حصہ عطا فرمائے گا. جو اس رات میں خیر و برکتیں بٹتی ہیں, جو اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نوازشات کرتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو حصہ عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کیجیے. ایک اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جہاں ہم نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل کی جگہ قضاء عمری ادا کیجیے, قضاء عمری ادا کیجیے تاکہ آپ کے ذمے جو نمازیں وہ آپ کی ادا ہو جائیں. رمضان المبارک میں اس کا آپ اہتمام فرمائیے. ناظرین میں آج آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں. جس طرح 27ویں شب افضل ہے, اس میں خیر ہے, بھلائی ہے, عافیت ہے صبح ہونے تک, اسی طرح دن بھی افضل ہے. لیکن میں آپ کو 27 رمضان المبارک کے بارے میں کچھ 27 شب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ 27ویں شب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے, تو اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے عشرے میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور اہل بیت اطہار بھی پورا عشرہ جاگ کر عبادت کرتے تھے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ذوق عبادت کا آخری عشرے میں کم ہوتا ہے, جبکہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں شب قدر کو ڈھونڈو اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس رات. جس طرح 27 رمضان المبارک کی رات افضل ہے, اسی طرح 27 رمضان المبارک کا دن بھی افضل ہے. 27 رمضان المبارک کے دن کے بارے میں امام شعبی رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص 27 رمضان کے دن کو عبادت میں گزارے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ ثواب و اجر عطا فرمائے گا. حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 27 رمضان المبارک کے دن 12 رکعت نماز نفل پڑھے, اور وہ کس طرح پڑھے, 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے, ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ, ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار سورہ قدر اور پھر 3 بار قل هو اللہ احد یعنی 7 بار قل هو اللہ احد شریف کی سورت پڑھے. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں, 27 رمضان المبارک کو 12 رکعت
دو رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، سورہ قدر ایک بار اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ بعد السلام 3 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 3 بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے بے حساب بخشے گا اور اس کا داخلہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ 27 رمضان المبارک کے دن کی فضیلت ہے۔ اور بہت سارے ناظرین رات میں عبادت کرتے ہیں لیکن دن کو عام دن کی طرح گزارتے ہیں۔ یہ عام دن کی طرح 27 رمضان المبارک کے دن کو نہیں گزارنا، بلکہ اسے عبادت و ریاضت کے ساتھ گزارنا ہے۔ جس طرح 27 رمضان کی رات ہمارے لیے افضل ہے، اسی طرح 27 رمضان المبارک کا دن بھی ہمارے لیے افضل ہے۔ آئیے ناظرین، ہم اس میں کچھ وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو ہے یہ لیلۃ القدر کا ہی وظیفہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے یہ دعا بتائی کہ جب تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہم 27 رمضان کو بھی اس دعا کو پڑھیں، 29 رمضان کو بھی پڑھیں، آخری عشرے میں بھی پڑھیں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ دعا ہے۔ اگر ہم آج کے عمل کی بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، تو عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام امہات المومنین کا یہ تھا کہ آپ آخری عشرے میں بھرپور عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں آخری عشرے میں، بالخصوص آخری عشرے میں لوگ شاید 20 روزے رکھ کے تھک جاتے ہیں یا پھر عید آنے کی خوشی ہوتی ہے تو عبادت کے آخری 10 دن بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ ناظرین، بازار زندگی بھر کے لیے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں ہمیں اپنے رب کو راضی کر کے جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ لیلۃ القدر کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، لیلۃ القدر کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ بازاروں کی زینت بننے سے بچیے۔ یہ عبادت کا مہینہ، بازار کو شیطان کا گھر کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ آخری عشرے میں بالخصوص خواتین و حضرات بس روزہ افطار کیا اور بازار میں چلے گئے، نہ نماز عشاء کا ہوش، نہ تراویح کا ہوش۔ کیا کرنا ہے؟ عید کی تیاری۔ عید تو اس کی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، عید تو اس کی ہے جو جہنم سے آزاد ہو گیا، عید تو اس کی ہے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے چلا گیا۔ نئے کپڑے پہن لینا، نئے خوشبو لگا لینا یا چمک دمک کے کپڑے پہن لینا یہ عید نہیں ہے، اللہ عز و جل کو راضی کرنا عید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔